صفیہ نور کا ہینڈ ریز تھا. صفیہ, you can ask your question. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نا کوشچن یہ ہے کہ سر میرا شدید خواہش ہے کہ میرے بچوں کے دلوں میں اہل بیت کی جو محبت ہے نا وہ پوری طرح سے اتر جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر نا دین مکمل نہیں ہوگا. تو سر اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بچوں کو اہل بیت کے فضائل کہاں سے بتاؤں، کس اسکول آف تھاٹ سے اسٹارٹ کروں، کیونکہ شیعہ کی کتابیں بالکل کچھ اور بتاتی ہیں، سنیوں کی کتابیں بالکل کچھ اور بتاتی ہیں. تو اس پہ میں کیسے ان کو لے کر آ سکتی ہوں، سکھا سکتی ہوں ان کو. اور سر دوسری میری ایک جو کوشچن ہے وہ سر یہ ہے کہ نا یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی کرم اللہ پہ جس کا دروازہ. تو سر اس حدیث کو ذرا آپ ڈیفائن کریں کہ رسول اللہ تو بالکل ہی بات جو بتا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، ہمارے اسکالر سے کچھ اور بتاتے ہیں. تو سر اگر اس میں حدیث کو سامنے رکھتی ہوں تو سر مجھے کوئی ایسا اسکالر نہیں نظر آتا کہ میں جس کو فالو کروں، تو ان تمام کے علوم جو ہے وہ میرے لیے سوالیہ نشان بن جاتے ہیں. اس پہ سر پلیز بریف کر دیں. اچھا، پہلا آپ کا سوال جو ہے نا اہل بیت والا، دیکھیں دنیا کا کوئی سنی ہی نہیں ہے اگر اس کو اہل بیت سے محبت نہیں. کیوں؟ کیونکہ سنی بیسکلی سنیوں کی اچھی چیز کیا ہے کہ سنی جو ہیں وہ اس طرح سے آؤٹ رائٹلی اہل بیت سے کے خلاف نہیں بات کرتے. اور اہل حدیث پڑھا لکھا ہے، یعنی اس نے واقعی وہ اہل حدیث ہے، واقعی وہ حدیث کا مطالعہ کر چکا ہے، تو وہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اہل بیت کے بارے میں آقا علیہ السلام کی کتنی حدیث ہے اور ان کے کیا، ان کی قدر و منزلت کیا ہے. یعنی مولا علی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک ان تینوں کے لیے کتنے معتبر تھے، کتنے عزیز تھے، کتنے امپورٹنٹ تھے. یہ چیزیں پڑھے لکھے اہل حدیث کو معلوم ہے، اور پڑھے لکھے شیعہ کو معلوم ہے کہ یعنی ایک پڑھا لکھا شیعہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان تینوں کے دور میں مولا علی کی پریزنس، مولا علی کی ان کے ساتھ انٹریکشن، ان کے مشیر ہونے کے ناطے، ان کے ہر معاملے میں، چاہے وہ جنگ تھی یا امن، اس میں مولا علی کی انوالومنٹ. کسی شیعہ کو یہ چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی کہ جس چیز پہ مولا علی متفق ہیں اس پہ شیعہ متفق نہیں ہے تو وہ شیعان علی نہیں ہے. اگر شیعان علی ہے کوئی تو وہ علی کی سنت پہ ہونا واجب، اور اگر وہ علی کی سنت پہ نہیں ہے تو وہ شیعان علی نہیں ہے. اور اگر مولا علی نے ان تین ادوار میں اپنی پریزنس، ان کے ساتھ اپنی انوالومنٹ دکھائی ہے، باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ جنگوں میں بھی کھڑے ہو کے دکھائی ہے اور امن میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے دکھائی ہے، تو یہ کس کی سنت پہ ان کے خلاف گفتگو کر سکتے ہیں؟ پہلی بات. پوسٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت، ایٹ دا ٹائم آف مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم ایرا، جو معاملات درپیش ہیں اس کے اوپر بحث کرتے ہیں لوگ، وہ لوگ آؤٹ رائٹلی غلط. جو مولا علی کی زندگی میں مولا علی کی سنت اور سیرت کے مطابق نہیں ہے وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے. کیونکہ اگر وہ سنی ہے تو وہ مولا علی کی عظمت کو جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک مولا علی یہ لوگ کس طرح سے آپس میں کلیکٹیولی انوالوڈ رہے، اسلام کے پلرز بن کے کی عمارت گرے نہیں. یہ اگر سنی کو بھی نہیں پتا تو وہ سنی نہیں ہے، یہ اگر شیعہ کو بھی نہیں پتا تو وہ شیعہ نہیں. اگر آج کوئی اسکالر، کوئی ذاکر، کوئی مفتی آ کے ان پلرز کو اس طرح سے جدا کرتا ہے تو نہ وہ حضرت عمر کی سنت پہ چل کے سنی ہے، نہ وہ حضرت علی کی سنت پہ چل کے شیعہ.
دیکھیں آج اگر میں عمران خان کو ووٹ دے دیتا ہوں، آپ نے میری بات سمجھنی ہے، ٹھیک ہے، آج اگر میں عمران خان کو ووٹ دیتا ہوں تو میری سنت پہ میرا بچہ عمران خان کو ووٹ دے گا، اور اگر وہ نواز شریف کو دیتا ہے تو وہ صحیح ہے یا غلط بات کی بحث ہے، وہ میری سنت پہ نہیں ہے، اس نے باپ کی طریقت پہ کام نہیں کیا. یہ بات اس سے تو آپ متفق ہیں نا؟ کتنے ہی گھر ہیں ہمارے یہاں پہ بڑوں نے نواز شریف کو ووٹ دیے ہیں اور بچوں نے عمران خان کو ووٹ دیے. وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ بچوں نے بغاوت کی ہے، بچے باپ کی طریقت پہ نہیں چلے. تو اگر مولا علی کے طریقت پہ چلنا ہے تو مولا علی کی سنت کے اوپر چلنا ہے نا. مولا علی نے اگر ان لوگوں کے ساتھ اپنی ایکسیپٹنس رکھی ہے اور ان کے ساتھ زندگیاں گزاری اور جان بھی انہی کے بیچ میں دی، تو آپ کس کی سنت پہ ہیں جو مولا علی کے خلاف چلنے کی جرات کرتے ہیں؟ اینڈ لائک وائس ورسا، اگر باقی خلفائے راشدین نے مولا علی کو اپنے ساتھ ایز اے بردر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب لاسٹ ٹائم سے جب ان کے اوپر بلوائیوں نے حملہ کر دیا تھا تو حضرت امام حسن اور حسین کو تعینات کیا تھا مولا علی نے ان کی پروٹیکشن پہ. حضرت عثمان کہہ سکتے تھے کہ نہیں، مجھے مولا علی کے بیٹے نعوذ باللہ استغفر اللہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی اور شخص چاہیے، اگر ان کے آپس میں اختلافات ہوتے. He was the خلیفہ وقت at that time، امیر المومنین تھے وہ جس کو چاہتے وہاں پہ تعینات کر سکتے تھے اپنی پروٹیکشن کے لیے. انہوں نے کسی کو اس قابل نہیں سمجھا، کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا، نہ ان کے بریوری، کریج اور ویلر کے اوپر کسی اوپر ٹرسٹ کیا، نہ ان کی آپس کے ریلیشن شپ میں کہ کسی کنسپریسی کے حوالے سے کسی اور پہ ٹرسٹ کیا، کیونکہ وہ سچویشن ایسی تھی اس ٹائم. کیوں مولا علی نے اپنے بچے کھڑے کیے؟ تو حضرت عثمان نے کیوں کہا تھا کہ حسن حسین ہی کھڑے ہوں میرے پروٹیکشن کے لیے علیہ السلام؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں اب ایسی گفتگو کرتے ہیں؟ کیا مولا علی سے زیادہ وائز لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو شیعہ ہیں؟ کیا حضرت عثمان سے زیادہ وائز اور سمجھدار لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو سنی ہیں، جو اہل بیت کی قدر نہیں کر رہے، جبکہ اہل بیت ان کے پروٹیکشن پہ تعینات ہیں؟ یہاں سے پکڑا کریں ان کو، ان رگوں سے پکڑا کریں جن رگوں سے ان کی سانس بند ہو جائے. They are both incorrect when they do that. And I tell you with all the wisdom that I possess, belonging from a Shia Sunni united family, کہ یہ دونوں ہی باقاعدہ طور پہ اس لیول پہ غلط ہیں کہ انشاءاللہ اگر ان کو اپنی زندگیوں میں ہدایت نہ ملی تو آخرت میں ان کے ساتھ مقابل اسی طرح کھڑا ہو کے کہوں گا کہ میں نے تو اپنے ٹائم پہ بھی کہہ دیا تھا. آپ جائیے، وہ آگ والا دروازہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، زیادہ دیر آپ کو یہاں پہ کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. So tell your children that if you are to follow the sunnah of Aqā alayhi salam, he brought all these people together, he kept them together, united. آقا کی سنت ہی ان کو اکٹھا کرنے کی ہے. آقا کی فہم و فراست سے نعوذ باللہ استغفر اللہ کسی کی فہم و فراست زیادہ ہے؟ یہ شیعہ یا سنی اپنے آپ کو نعوذ باللہ آقا سے بھی افضل سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو اتنے یونائٹڈ لوگوں کو الگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ ٹیئر میں آ جائیں؟ کیا ان چاروں سے زیادہ فہم و فراست ہے نعوذ باللہ ان لوگوں کی کہ یہ آپس میں اکٹھے رہے، ایک ساتھ کھا پی کے ایک ساتھ شہید ہو گئے، ایک دوسرے کی تدفین میں بھی رہے، ایک دوسرے کے گھروں میں ان کی بہنیں بیٹیاں بھی بیائی گئیں. مولا علی کی بیٹی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی. Not too many people know that because they don't like to spread it. سنی اس سے نہیں spread کرے گا کہ اس کو پھر اپنی بیٹی شیعہ کو دینی پڑ جائے گی. سمجھیے گا میری بات، کل شیعہ کا رشتہ آئے گا تو انکار نہیں کر سکے گا. اس لیے سنی مانتا نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شادی مولا علی کی بیٹی سے ہوئی، اور شیعہ اس لیے نہیں مانے گا کہ اس کی دکان بھی گر جائے گی. کل اس کی بیٹی کہے گی کہ ٹھیک ہے جی مولا علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی تھی، آپ کس منہ سے مجھے شادی نہیں کرنے دیں گے فلاں جگہ. یہ آپ کو کروشل ایک دو پوائنٹس میں بتا رہا ہوں. ادھر سے کیسے بھاگتے ہیں ہم، کوئی ذاکر کیسے بھاگ سکتا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے اس کی تعویل کیا دیتے ہیں؟ سب سے کریزی بات بتاؤں آپ کہ وہ مولا علی کی اپنی بیٹی نہیں تھی، انہوں نے اشارہ کیا تھا آسمان سے بیٹی اتری تھی. تو اس کا مطلب ہے تمہارے اتنے خاص آدمی تھے کہ آسمان سے بیٹی اتاری تھی مولا علی نے.
اور I mean, this is so beautiful of a sight. ان کو وہاں سے پکڑیں, علم سے پکڑیں ان کو, جس علم سے بھاگنے کی ان کے پاس گنجائش ہے. اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ these people were united under the might of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. And then جب یہ ان کی شفقت کا سایہ ان کے سر سے چلا گیا تو ان چاروں پانچوں لوگوں نے کس طرح اپنے آپ کو یونائٹڈ رکھا. پانچوں خلفاء, یہ تو بتاتے بھی چار خلیفہ ہے نا آپ کو, سنی بھی چار بتاتے ہیں, شیعہ بھی چار بتاتے ہیں. مطالعہ نہیں ہے, علم نہیں ہے ان کے پاس. 5 خلفائے راشدین, ہر جگہ چار یار لگائے رکھتے ہیں. سنا نا آپ نے, اللہ محمد 4 یار, 5ویں کو گنتے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا نام حضرت امام حسن علیہ السلام. He was the 5th Khalifa Rashid. After that, Khilafat changed into something else, whatever that may be. اپنے بچوں کو یہ ایسپیکٹس بتائیں جو ایسپیکٹس آقا کی سنت کے مطابق ان کو یونائٹ کرتے ہیں. ان کا کام ہے آقا کی سنت سے انحراف کر کے ان کو ڈیوائڈ کرنا, کیونکہ یہ ڈیوائڈ کریں گے تو رول کریں گے. یہ اکٹھے ہو گئے تو یہ تو بہت بڑی طاقت بن جاتی, اور وہ بھی بیوقوفوں کی طرح ڈیوائڈ ہوتے ہی جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اپنے بچے بھی ڈیوائڈڈ پیدا کرتے ہیں. کانسیپٹ ہی نہیں ہے شیعہ کا سنی کے ساتھ گھر شادی کی, یعنی تصور ہی نہیں ہے کہ شیعہ سنی کی شادی ہوگی. بہت ہی بھاگ بھوگ کے, بہت ہی لڑ جھگڑ کے, بہت ہی بڑے چڑے ڈال کے, دھمکیاں دے کے, بھاگ کے نکاح کر کے ہو جائے تو ہو جائے. نہ شیعہ سنی کو بیٹی دیتا ہے, نہ سنی شیعہ کو بیٹی. شاید بیٹی لے لیتے ہیں, دیتے نہیں. اب تو خیر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیٹی دیتے بھی نہیں, بیٹی لیتے بھی نہیں, کہ نہیں ہم شادی کریں. پہلے کہتے ہیں بیٹے کوشش کرو گے, انکار کر دو, آگے پرابلمز آئیں گے. تو آپ لوگ ان سب کی رسپیکٹ, ان سب کی قدر و منزلت اجاگر کریں اپنی فیملی میں, اپنے گھروں میں. اپنے بچوں کو بتائیں سر کہ یہ جو نا شخص, سر عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کے بارے میں بچوں کو اتنا نہیں بتاتے. صحابہ کرام کے بارے میں تو بتاتے, مگر اہل بیت کے بارے میں جیسے بتانا چاہیے ویسے نہیں بتایا جاتا بچوں کو. اس لیے نہیں بتاتے نا کیونکہ آپ کے اسکالرز نہیں بتاتے. کوئی ایک اسکالر بتائیں مجھے اس وقت پریولنٹ اس سنی اسٹیٹ میں جو اہل بیت کے بارے میں گفتگو کرتا ہو, ہاں جی سر, ایسے سوائے اہل تشیع کے. جی بالکل ایسے ہی ہے سر. تو سر پھر بچوں کو کن بک سے ہم لوگ پڑھائیں؟ انہی بکس میں لکھا ہوا ہے, سیاہ سطح بھری ہوئی اہل بیت کی قدر و منزلت کے اوپر. یہ وہ والی حدیثیں چھپاتے ہیں, یہ وہ حدیثیں بیان نہیں کرتے. میں وجہ آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس لیے بیان نہیں کرتے کہ کل آپ کے گھر میں شیعہ رشتہ نہ آ جائے کوئی اور آپ انکار کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. ورنہ سر ہم انہی بکس میں, سنیوں جی کی کتابوں میں جو اہل بیت کی قدر و منزلت ہے وہ بیان کریں تاکہ آپ کو خوبصورت چیز ملے. شیعوں کی بکس میں تو ملے گی, لوگ کہیں گے کہ جی ایسی گھڑی ہوئی ہیں. سنیوں کی کتابوں میں تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے گھڑی ہوئی, کیونکہ یہ ان کی اپنی کتابیں. بالکل ایسے سر میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے کہ حضرت امام حسین کو بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حسین علیہ السلام, اس پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ اعتراض ہوتا ہے. تو میں نے بھی اپنے بچوں کو بتایا کہ آپ نے بھی ایسے ہی ان کو مخاطب کرنا, جب ان کا نام لینا تو اسی طرح ہی لینا. اہل بیت کے ساتھ تمام حدیث کے کتب میں علیہ السلام ہی لگا ہوا ہے. انہوں نے جب اس کو جی ٹرانسلیٹ کیا, اردو میں لکھا ہے تو جان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا. جی بالکل. It doesn't matter. It doesn't really matter کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علیہ السلام, اہل جی بیت کے ساتھ آپ جو بھی لگائیں, رحمۃ اللہ علیہ بھی لگا دیں, کوئی وہ الفاظ میٹر نہیں کرتے, وہ دل میں عزت میٹر کرتی ہے. بالکل. وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کے بھی وہ حدیث کا کانٹینٹ نہیں چھپا سکے. بالکل. یہ آپ نے حدیث سنائی دی نا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ. جی یہ آپ کا سیکنڈ پارٹ آف دا کوسچن ہے. جی اس کا مطلب یہ تھا, آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں دعوت دے دی جی, میں اپنے بیوی بچے لے کے آپ کے گھر پہنچ گیا, تو کیا میں کھڑکی سے کودوں گا؟ نہیں نا. نہیں. ہاں اگر میں نے آپ کے گھر میں چوری کرنی ہے تو میں کھڑکی سے کودوں گا. ایسا ہی ہے. جی بالکل.
میں ریپیٹ کرتا ہوں, آپ نے اپنے گھر میں جانا ہے تو آپ دروازے پہ چابی دروازے سے لگائیں گے, جائیں گے. اور دروازے سے جائیں گے عزت احترام سے. اگر آپ کھڑکی سے کودتی پائی گئی تو محلے والے آپ ہی کے گھر میں سمجھیں گے کہ آپ چوری کر رہی ہیں. جی ایسا ہی ہے. تو اگر آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں اگر شہر ہوں تو دروازہ علی ہے, تو اگر آپ نے کوئی علم, اور وہ بھی علم کے بارے میں انہوں نے کہا ہے, کچھ اور نہیں سمجھ لیجیے گا, کوئی اور شیعوں والی بات نہیں اس سے گھڑ لینی ہے. یعنی اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے جو آقا علیہ السلام کا علم ہے, تو وہ علی کے گھر سے ملے گا, وہ علی کے ذریعے سے ملے گا. مطلب کہ اب جب امام آئیں گے, یہ تب سارے سنی اور شیعہ اور اہل حدیث مانتے ہیں نا امام مہدی علیہ السلام. اب جب امام آئیں گے تو کس گھر سے آئیں گے؟ بتائیے. اہل بیت سے آئیں گے اہل نا. بیت کی. جی اس ٹائم ان سارے لوگوں کو جو اہل بیت کے خلاف پرچار کر کے سب لوگوں کو وہ ایسے کر کے سائڈ پہ کر دیں گے کہ تم وہ تھے جو میرے گھر کے بارے میں بربرائی کرتے تھے. ایسا ہی ہوگا نا, جی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ اگر سوچتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے آغوش میں پناہ لے لیں گے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہنا ہے کہ بچوں میں نے بھی امام کے پیچھے نماز پڑھنی. تو جب آپ کو کوئی سنی یا کوئی اہل حدیث یا کوئی بریلوی یا کوئی شیعہ ایون ایسی کوئی گفتگو کرے کہ جس میں آپ کو جھلک آئے کہ اس نے کوئی من گھڑت بات کی ہے, تو آپ ان سے خالی اتنی سی بات کریں کہ جب امام آئیں گے علیہ السلام تو وہ ثابت کریں گے نا کہ حجت تمام اہل بیت نے کرنی ہے. تو وہ حدیث یاد کرو جس میں آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو میرا دروازہ علی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو مولا علی نہیں ہے نا, اب تو آپ نے ایکسس کرنا تو آپ مولا علی سے کسی کو ایکسس نہیں کر سکتے نا. تو وہ وقت, وہ کڑا وقت جب ضرورت ہوگی اور کوئی شخص موجود ہوگا تو وہ شخص مولا علی کے گھر کا شخص ہوگا نا, تو آپ کو وہیں سے رسائی ملے گی آقا علیہ السلام. سر اس میں ہم یہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید کی تفسیر کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, تو وہ بھی تو حضرت علی سے ہی بلانگ کرتا ہے نا. جب تک ہم حضرت علی کو نہیں پکڑیں گے تو ہم کیسے علم کو صحیح روح کو پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, لیکن آپ نے یہ بات بڑی کلیئر رکھنی ہے کہ آپ مولا علی کی تقلید میں, ان کی فالوئنگ میں, ان کی سنت پہ چلیں گے. پھر انہوں نے اگر ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کیا تو آپ پہ وہ احترام واجب ہے. انہوں نے عمر اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی مشاورت کی تھرو آؤٹ خلافت, تو آپ کے اوپر ان کی عزت واجب ہے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باقاعدہ مشاورت کی اور ان کی جان بچانے کے لیے اپنے سگے بچوں کو تعینات کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھیے گا, میری بات بڑی گریو بات کرنے لگا ہوں میں, کہ جب کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سوال اٹھائے تو اپنے بچے کھڑے کر دینے آپ نے ان کی جان کی حفاظت کے لیے, ان کی عزت اور حرمت کی حفاظت کے لیے. کیا آپ یہ کرنے کو تیار ہیں؟ کیا کوئی شیعہ یہ کرنے کو تیار ہے؟ جی نہیں ہے نا. جی جی بالکل. آج کا شیعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت بچانے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, وہ اس وقت بھی ہوتا تو مولا علی کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا, کیونکہ مولا علی کی سنت تو یہ تھی کہ حسن اور حسین علیہ السلام کو حضرت عثمان کی جان اور عزت بچانے کے لیے تعینات کر دیا تھا. آج میں اگر اپنے بچے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عزت بچانے کے لیے, حرمت بچانے کے لیے تعینات نہیں کرتا تو میں مولا علی کی سنت پہ نہیں ہوں. میں کسی اور کی سنت پہ ضرور ہوں, اپنے کسی ذاکر کی سنت پہ چل سکتا ہوں, میں مولا علی کی سنت پہ نہیں ہوں. میں اہل بیت کی سنت پہ نہیں ہوں. پھر میں امام آئیں گے جب تو مجھے نہیں پہچانیں گے, وہ کہیں گے جاؤ تم سائڈ پہ ہو جاؤ, تم کون سے علی کی سنت پہ. تو مولا علی کی سنت پہ وہی پہچانے جائیں گے جو مولا علی کی طریقت پہ ہوں گے, جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے بچے آگے کر دیں گے. یہ چیز نہ شیعہ کو برداشت ہوگی, اور وائس ورثہ مولا علی کی عزت کرنا, حرمت کو لائیو رکھنا سنی سے برداشت نہیں, حدیث سے برداشت نہیں.